بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جنت میں انسان دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا؟ کیا دنیا کی یاد اس کو ستائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ دنیا اس کو یاد ہوگی لیکن اہل جنت دوبارہ دنیا میں نہ جانا چاہیں گے۔ دنیا کے واقعات ان کو یاد ہوں گے، دنیا کے گھر ٹھکانے ان کو یاد ہوں گے، جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں واسطہ پڑا وہ بھی یاد ہوں گے۔ اگر ویسے نہ یاد آئیں تو اعمال نامہ ان کی پوری تصویر سامنے لے آئے گا۔ جنت کے آدمی کی عقل، ذہن سب تیز ہوں گے، اس کو اضافی خوبیاں مل جائیں گی اور حافظہ بھی خوب تیز ہوگا۔ چنانچہ دنیا کو یاد کرے گا لیکن دوبارہ جانے کی تمنا اس کے دل میں نہیں آئے گی۔ جس طرح کوئی قیدی جیل میں کچھ دن گزار لے لیکن دوبارہ جیل میں جانے کو پسند نہیں کرتا، یا پھر کوئی شخص ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند رہ کر کچھ دن گزار لے، باہر آنے کے بعد اسے ایک بہترین کھلا شاندار محل رہنے کو مل جائے۔ اندھیری کوٹھڑی کی اذیت کے واقعات کبھی اس کو یاد آئیں گے لیکن وہ دوبارہ وہاں کبھی نہ جانا چاہے گا۔ جس طرح اہل جنت کو اپنا ماضی یاد ہوگا، اسی طرح اہل جہنم کو بھی اپنا ماضی یاد ہوگا۔ اہل جہنم جس قدر دنیا میں واپس جانا چاہتے ہوں گے اور ہر جہنمی کی انتہائی تمنا ہوگی کہ اسے ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اسی طرح اہل جنت کی بھی تمنا ہوگی کہ وہ کبھی واپس دنیا میں نہ جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت میں صرف شہید لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ ایک بار دنیا میں دوبارہ واپس جائیں اور دوبارہ شہید ہو کر آئیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فردوس کے باغات میں ان کی مہمانی ہوگی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور وہاں سے جگہ بدلنی نہ چاہیں گے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل جنت اس قدر خوش اور مطمئن ہوں گے کہ وہ جنت میں بھی اپنی جگہ بدلنی نہ چاہیں گے، چاہے جائے کہ دنیا کی طرف واپس لوٹنا چاہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو جنت میں داخل ہو اس بات کو پسند کرے کہ دنیا کی طرف واپس لوٹے اور اس کے لیے وہ چیز جو دنیا میں ہے، مگر شہید آرزو کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹے اور 10 بار مارا جائے اس لیے کہ وہ شہادت کا ثواب دیکھتا ہے۔ متفق علیہ۔ شہید کی آرزو یہ نہ ہوگی کہ وہ دنیا میں جا کر زندگی گزارے، بلکہ ایک شہادت نے اس کو اس قدر خوشی دی کہ وہ چاہتا ہے کہ بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ دنیا کی آرزو تو اس وقت بھی اس کے دل میں نہیں تھی جب دنیا میں رہتے ہوئے اس نے شہادت کی آرزو کی تھی۔ کوئی شخص بھی چاہے اس کو ساری دنیا بدلے مل جائے، اس کی طرف لوٹنا نہ چاہے گا۔ جنت میں چونکہ انسان کے پاس حافظہ اور یادداشت موجود ہوگی، کبھی کبھی وہ اپنے دنیا کے دوستوں اور ساتھیوں کو یاد کرے گا۔ اسے یہ اطمینان کہ سب لوگ دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں اس کو فکر ہوگی کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اس کے جنت کے خادم اس کو بتا سکیں گے کہ اس کے دوستوں میں اور اس کے جاننے والوں میں کون کہاں ہے۔ اگر وہ ان سے ملنا چاہے گا تو ان سے ملاقات کرے گا۔ قرآن پاک میں ایک بہت عبرتناک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص جنت میں اپنے تمام عیش و آرام کے سامان میں موجود ہے۔ اچانک اسے یاد آتا ہے کہ دنیا میں اس کا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا جو کہتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی؟ یعنی اس کا ساتھی آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے یقین پر بھی حیرت کا اظہار کیا کرتا۔ جنتی کو اپنے عیش و آرام کے دوران اپنا وہ آخرت کا منکر ساتھی یاد آتا ہے۔ فرمایا فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین
बैज़वा लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फून व इंदहुम कासिरतुत तर्फ़ि ईनुन कअन्नहुम बैज़ुम मकनून फ़अक़बला बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून क़ाला क़ाइलुम मिनहुम इन्नी काना ली करीन यक़ूलु आ इन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन आ इन्ना लमदीनून क़ाला हल अंतुम मुत्तलिऊन फ़अत्तलअ फ़रआहु फ़ी सवाइल जहीम क़ाला तअल्लाहि इन किद्ता लतुरदीन वलौला नेमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन अफ़मा नहनु बिमय्यतीन इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। सूरत बस्साफ़ात। नेमत के बागों में तख्तों पर एक दूसरे के सामने लिए फिरते होंगे। इनके पास प्याले साफ शराब के सफेद रंग के मजेदार पीने वालों के लिए ना इससे सर फिरे ना इसे पीकर बहके। इनके पास औरतें हैं नीची निगाह वालियां, बड़ी आंखों वालियां, गोया व अंडे हैं छुपे हुए। फिर इनमें से एक ने मुंह किया दूसरे की तरफ पूछते हुए कहा, एक कहने वाले ने, मेरा एक साथी हुआ करता था जो कहता था कि क्या तू यकीन रखता है कि जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे हड्डियां तो क्या हमको जजा और सजा मिलेगी। कहा गया, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? फिर इसे देखा तो पाया ऐन दोज़ख के बीच में। इसने कहा, कसम खुदा की, तू तो मुझे डालने लगा था गड्ढे में। अगर मेरे रब की मेहरबानी न होती तो मैं इन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। क्या अब हमको मौत नहीं आएगी? हमारी मौत तो वही थी जो पहली बार आ चुकी और अब हमको अजाब भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में जन्नत के एक वाक़े का जिक्र किया है। अभी लोग जन्नत में गए नहीं, ये वाक़या पेश आया नहीं, मगर अल्लाह ताला ने अपने वसी इल्म की बिना पर जो इसे इंसानों के माजी हाल और मुस्तकबिल के बारे में हासिल है, ये वाक़या बयान फरमाया है। अहले जन्नत की ऐशो निशात की महफिल लगी हुई होगी। वो तख्तों पर अपनी बीवियों के साथ बैठे होंगे। खादिम शराब के जाम लिए फिरते होंगे। इनमें से एक कहेगा कि मेरा दुनिया में एक साथी हुआ करता था जो कहता था कि जब हम मर जाएंगे, मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, तो क्या दोबारा जिंदा होंगे, हमको जजा और सजा मिलेगी। वो अपने दोस्त को देखना चाहता था, चुनांचे इसका वो दोस्त इसे दिखाया जाएगा कि आखिरत पर यकीन न रखने के बायस जहन्नम के बीचों बीच जल रहा था। इसने जाकर देखा, लाजमन उसने भी देखा होगा। चुनांचे दोनों साथी एक दूसरे को देख लेंगे। जनती इससे मुखातिब होगा, इसके इबरतनाक अंजाम को देखकर कहेगा, एक जन्नत के ऐशो आराम में है, दूसरा जहन्नम में जल रहा है। जनती इसको सलाम करता भी कैसे, कोई दुआ सलाम ना हुई। भला आग में जलता हो इंसान क्या कह सकता था। जनती इससे मुखातिब हुआ और कहा, खुदा की कसम, तू भी मुझे जहन्नम में डालने लगा था। जो तेरे नजरियात और ख्यालात थे, अगर मैं भी इनसे मुत्तफिक हो जाता, आज तेरे साथ जहन्नम में जल रहा होता। जहन्नमी इसके जवाब में कुछ न कहेगा। भला जलता हुआ तड़पता हुआ शख्स क्या कह सकता है। इसे मजीद लानत, मलामत और जिल्लत और रसवाई मिल गई। नदामत और पछतावे के साथ जहन्नम की तेज आग ने इसे बोलने न दिया। अब जनती खुद से अपने आप को ख्यालों में कहता है, अब हमें दोबारा मौत नहीं आएगी मगर वही जो पहले आ चुकी। अब अजाब भी नहीं होगा। ये वाकया इस बात का सबूत है कि अहले जन्नत को अपना माजी याद होगा, अपने दुनिया में गुजारे हुए दिन याद होंगे। जैसे कोई शख्स घने खारदार जंगल से गुजरे और कामयाबी से निकल आए तो बाद को भी इसे कभी याद कर लेता है। अहले जन्नत का एक और मंजर कुरान पाक ने बयान फरमाया है, जिसमें वह अपने तख्तों पर बैठे होंगे। इनके पास भुने हुए गोश्त और फल पहुंच रहे होंगे। ये वह दुनिया में अपने घरों का जिक्र करेंगे।
ان کی اولاد بھی ان کے پاس موجود ہوگی۔ ظاہر اولاد کو دیکھ کر ان کو اپنے دنیا کے گھر، دنیا کے زندگی کا خیال آیا۔ فرمایا متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتہم ذریاتہم بإیمان الحقنا بہم ذریاتہم وما ألتناہم من اعمالہم من شیء کل امر بما کسب رہین وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون واقبل بعضهم على بعض یتساءلون قالوا انا كنا قبل في اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم۔ سورۃ الطور۔ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے برابر بچھے ہوئے تختوں پر، اور بیاہ دی ہم نے ان کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں جو یقین لائے اور چلے ان کی راہ، ان کی اولاد ایمان کے ساتھ۔ پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو، اور گھٹائے نہیں ہم نے ان کے اعمال ذرا بھی۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوگا۔ تار لگا دیا ہم نے ان پر پھلوں کا اور گوشت کا، جس چیز کو دل چاہے۔ چھپٹتے ہیں وہاں پیالہ اور جام اس شراب کو پی کر، نہ بکنا ہے نہ گناہ میں ڈالنا۔ پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے موتی گویا ہیں خلاب کے اندر۔ منہ کیا بعض نے دوسروں کی طرف پوچھتے ہوئے آپس میں کہ ہم اپنے گھروں میں اس سے پہلے ڈرتے رہتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں لو کے عذاب سے بچا دیا۔ ہم پہلے ہی پکارتے تھے اس کو، بے شک وہ نیک سلوک کرنے والا ہے۔ فرمایا قالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور للذی احلنا دار المقام من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اور کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، جس نے اتارا ہم کو اپنے گھر میں، نہ پہنچے اس میں ہم کو مشقت اور نہ پہنچے اس میں تھکاوٹ۔ یعنی اہل جنت ایک دوسرے سے باتیں کریں گے کہ دنیا کی زندگی کیسے گزری، کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور آخرت برباد ہو جائے۔ ہر شخص کو وہ نیکیاں یاد ہوں گی جو اس نے آخرت کے لیے کی، اور گناہ بھی یاد ہوں گے جن کو اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چھوڑ دیا۔ جب غلطیاں ہو گئی تو توبہ کی، وہ دنیا میں صرف ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا کرتے تھے، سب کو چھوڑ کر صرف اس کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، اور ہر مشکل اور ہر ضرورت کے وقت اسے ہی پکارتے تھے۔ پھر اللہ نے احسان کیا، بے شک اس کے اختیار میں ہر کام ہے، نہ صرف دوزخ سے بلکہ اس کی گرم ہوا سے بھی بچا لیا، بے شک وہ نیک سلوک کرنے والا مہربان ہے۔ ہر شخص جو ایک بار جہنم کو دیکھ لے گا، اس کی ہیبت اور خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، اور اہل جنت اس بات کا بار بار شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ جنت کی عظمت، اس کا حسن و جمال، اس کی خوشحالی ان کو حیرت میں ڈال دے گی۔ وہ ہر چیز کو خوشی اور حیرت سے دیکھیں گے۔ دنیا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، صرف ناموں کی مشابہت ہے، ورنہ دنیا کا جنت سے کیا مقابلہ۔ انعام اور امتحان کب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی دنیا کی ماضی کی رہائش گاہیں دیکھنا چاہے گا، انہیں دکھا دی جائیں گی۔ اللہ کی وسیع قدرت کے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جو مردہ انسانوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہ ماضی کے گھروں کو بھی دوبارہ دکھا سکتا ہے۔ مگر ان کو دیکھ کر اہل جنت ہنس پڑیں گے، وہ انہیں گڑیوں کے گھر اور گھروندے معلوم ہوں گے۔ دنیا میں وہ انہیں اس قدر عالیشان معلوم ہوتے تھے، مگر اب وہ مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گڑیوں کے گھر معلوم ہوں گے، جن میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔
بالکل ناکارہ اور خستہ اگرچہ نئے بھی ہوں۔ بھلا پتھروں اور سیمنٹ کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکانوں کے شیشے اور ہیرے اور سونے چاندی کے محلات کے سامنے کیا بساط۔ جنتی جو 60 گز قد و قامت کا ہوگا اور اسی حساب سے اس کا عرض ہوگا، تمام جنتی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت کے مطابق ہوں گے، یعنی 60 گز اونچائی اور 7 گز چوڑائی۔ اب ایسا انسان ایسے گھر میں کیسے داخل ہو جس کا دروازہ 7-8 فٹ اونچا ہو، اندر کمرے کی اونچائی 11-12 فٹ ہے؟ وہ اس پر ہنسنے کے سوا اور کیا کریں گے؟ یا اس پورے گھر کو ہاتھوں میں اٹھا کر کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر جھانک لیں گے؟ اندر رکھے صوفے سامان قالین دیکھ کر بھی وہ مسکرائیں گے جن کو وہ کبھی بہت قیمتی سمجھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لمبا تھی۔